السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں، ای میل کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر جنات ہیں، وہ اکثر ہماری چھتوں کو کھٹکھٹاتے ہیں، آوازیں آتی ہیں اور ہمیں جنات محسوس ہوتے ہیں، ہمارے پیسے نکال لیتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر گوشت پھینک دیا جاتا ہے، ہمارے اوپر خون کے چھینٹے آتے ہیں۔ تو یہ آپ اس سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں، یہ آج میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو جنات ہیں ان کو ہمارے پیسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمارے گھر کے اندر ان کو گوشت پھینکنے کی یا چھینٹے ڈالنے کی، خون کے جو چھینٹے ہوتے ہیں وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کو مینج کرتے ہیں یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، جادو کروانے والے جو ہیں ان کو کہتے ہیں، اور جو جادوگر ہوتا ہے وہ ان کو بھیجتا ہے آپ کے اوپر جادو کرنے کے لیے۔ وہ گوشت کے ذریعے کرتا ہے، خون کے چھینٹے ڈلوا کے کرتا ہے، یا آپ کا کوئی نقصان کرتا ہے، کوئی اہم کاغذات، اہم دستاویز جو ہے آپ کی نکلواتا ہے، آپ کے پرس سے، آپ کی پاکٹ سے، آپ کے دراز سے اور آپ کی الماری وغیرہ سے، جہاں کہیں سے بھی آپ کے لاک اپ سے کوئی دستاویز یا کوئی کاغذ ایسا اہم یا کوئی پیسے جو ہیں یہ نکلوائے جاتے ہیں۔ جنات کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر پیسوں کی جنات کو ضرورت ہو، آپ کو تو چور نظر نہیں آتا، آپ کو جنات کیسے نظر آئیں گے کہ آپ کے ارد گرد پھر رہے ہیں یا آپ کے پیسے اس وقت وہ نکال رہے ہیں؟ جنات کو جب مینج کیا جاتا ہے، جب کوئی بندہ ان کو استعمال کرتا ہے، ان کو استعمال کر کے آپ کے نقصان کرواتا ہے، کوئی آپ کا کاغذ اٹھواتا ہے یا آپ کا کوئی پیسے نکلواتا ہے یا آپ کے گھر میں گوشت پھینکواتا ہے، آپ کے اوپر خون کے چھینٹے ڈلواتا ہے، یا آپ کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، یا آپ کو خوف میں مبتلا، دہشت میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو یہ سارے کارنامے جو ہیں جادو کے ہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر انہوں نے پیسے ہی نکالنے ہوں تو وہ بڑی بڑے جو بینک ہیں ان کی نکالیں، یا کسی بڑی حکومت کے نکالیں، کسی خزانے کو کھولیں کہ ان کے ہاتھ بہت زیادہ پیسہ لگے۔ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ جنات یہ کام خود کرتے ہیں، ان سے یہ کام کروایا جاتا ہے۔ یہ آپ نے ذہن کے اندر بات رکھنی ہے۔ اگر آپ کو جنات نظر آتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ کی چھتیں آوازیں دیتی ہیں، آپ کی دیواریں آوازیں محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ اس کے پیچھے کچھ ہے، یا آپ کو چھت کے اوپر محسوس ہوتا ہے، یہ ساری ایسی ہی فیلنگ ہے آپ کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کو ذہنی طور پر اپسیٹ کرنے کے لیے آپ کے اوپر جادو کیا جاتا ہے۔ اور جس کا توڑ میں نے آپ کو بتانا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ 100% جو ہیں اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ نے کرنا ہے کہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دینی ہے کہ کالا جادو یا جنات یا کسی نے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے تو وہ کالا جادو والے ہی آپ کو ملے گا، تو پھر ہی یہ بات بنے گی۔ ایسے لوگ اکثر سوچتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی کلام سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے، انسان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بیسیکلی جو جنات ہوتے ہیں وہ انسان سے ڈرتے ہیں۔ جب جنات کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھ سے ڈر رہا ہے، یہ مجھ سے ہیبت زدہ ہو رہا ہے، تو اس وقت جنات آپ کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ یا کچھ لوگ جو ہیں جادوگر جو ہیں ان کو استعمال کر کے، ان کو مینج کر کے آپ کے اوپر مسلط کرتے ہیں، آپ کا نقصان کراتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے جب یہ پرابلم آتی ہے۔ آپ اگر پہلے نمبر پہ آپ نے خوف نکال دینا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ ذہن سے بات نکال دینی ہے کہ کالے جادو کا جو توڑ ہے وہ کالو جادو سے ہی ہوتا ہے۔ کالے جادو سے آپ کیسے کروا سکیں گے؟ کالا جادو اگر آپ کے اوپر ہو گیا ہے، یا آپ کے گھر میں گوشت پھینکوا دیا گیا ہے جادو کا، آپ کے اوپر خون کے چھینٹے ڈلوا دیے گئے ہیں، آپ کے بندش کر دی گئی ہے، آپ کے کام رکوا دیے گئے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا بہت ہی طاقتور کلام جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، اس کو آپ تلاوت کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ایسا کلام ہے کہ اللہ نے پہاڑوں سے پوچھا تھا کہ آپ کے اوپر میں نازل کر دوں اس کو، تو پہاڑ جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگے تھے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ انسان کا سینہ ہی ہے، انسان ہی ہے جس نے اس کو برداشت کیا۔ یہ اتنی طاقت والی کلام ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو اسی وقت جادو جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ نے لکھ لینا ہے۔
آپ نے پہلے نمبر پہ تو 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دینی ہے، نماز نہیں آپ نے چھوڑنی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے باوضو رہنا ہے اور حلال حرام کی تمیز رکھنی ہے، چغلی غیبت سے آپ نے دور رہنا ہے، اور یہ چیزیں آپ نے پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ اول آخر آپ نے 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، 7 دفعہ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع جو ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے آپ نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، 7 دفعہ وہ بھی پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ پوری آپ نے پڑھنی ہے آیت الکرسی 7 دفعہ گن کے۔ اس کے بعد آپ نے آخری جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی وہ بھی آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ حشر کا جو آخری رکوع ہے وہ بھی آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے، 7 دفعہ آپ نے ترتیب رکھتے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ آپ نے 4 صورتیں، چارے کل جس کو کہتے ہیں چہار کل، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس یہ چاروں کل جو ہیں آپ نے 7 دفعہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ درود شریف پڑھ کے اپنے پاس جو آپ نے پانی رکھا ہوا ہے، کلونجی کا تیل رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے، پانی پینا ہے، مریض کو پلانا ہے۔ اور یہ کلونجی کا جو تیل ہے اگر آپ کو جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے آپ کا کوئی آزار رک چکا ہے، آپ کو کوئی فالج ہو چکا ہے، لقوہ ہو چکا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، چونکہ جادو جو ہے جس چیز کو جکڑتا ہے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلونجی کے تیل کی مالش کرنی شروع کر دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ پانی پینا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات مہربانی کرے گی اور اس کلام کی برکت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اور آپ نے یہ جو عمل ہے وہ آپ نے نماز عصر پڑھ کے وہیں پر بیٹھ جانا ہے، نماز عصر کے بعد آپ نے یہ عمل کیا کرنا ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ ہر جو میں نے بتایا جتنا بھی عمل یہ 7 دفعہ آپ نے کرنا ہے، اول آخر درود شریف بھی 7 دفعہ ہی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے تیل رکھنا ہے کلونجی کا اور پانی رکھنا ہے۔ عصر کے بعد یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اسی دن سے آپ کا جادو ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، اور وہ جو مریض ہے وہ آپ کا بولتا نہیں ہے، مفلوج ہو چکا ہے، لقوہ ہو چکا ہے اس کو، یا اس کے پٹھے رک چکے ہیں، اس کی نظر جا چکی ہے، اس کی زبان بند ہو چکی ہے، اس کے کان بند ہو چکے ہیں، وہ سارے کے سارے کھل جائیں گے انشاءاللہ اسی دن سے آپ کو ساری علامات نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اس وظیفے کی، اس عمل کی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس بھی کرنا ہے، آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔